آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال۔ میرے محترم بھائیو، جیسے کہ گزشتہ 2 جمعوں سے یہ تیسرا جمعہ ہے، نکاح کا موضوع چل رہا ہے کہ نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نکاح کو کس طرح کرنا چاہیے، سادگی کتنی ضروری ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت کے لیے نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے تعدد ازواج، کہ انسان ایک وقت میں کتنے نکاح کر سکتا ہے، اور اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں میں، تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ اللہ کا واضح حکم ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، کہ تمہیں جو پسند ہو تم نکاح کرو 2 2 3 3 اور 4 4۔ فإن خفتم ألا تعدلوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، اللہ تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا ہوا ہے، اللہ نے اسے صحت بھی دی ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہو کس کی؟ مہر اور نفقے کی، یعنی خرچہ اٹھا سکو اور مہر دے سکو، فلیتزوج فإن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کسی کے اندر اگر یہ طاقت نہیں ہے تو روزے رکھے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے نکاح کو اس قدر خطرناک کر دیا گیا ہے اور ایسے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہے، چاہے کسی بیوہ سے ہی کیوں نہ ہو، کسی مطلقہ سے کیوں نہ ہو، تو اسے ایسے خوفناک طریقے سے گھورا جاتا ہے گویا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا، بہت بڑی خطا کر دی اس نے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ آیت اتری نا تو ایک شخص مسلمان ہوا، غیلان بن سلمہ الثقفی، جب یہ ثقفی قبیلے سے تھا، جب یہ مسلمان ہوا تو اس کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگ کرتے تھے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، کوئی تحدید نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ 4 رکھ لو، باقی 6 کو چھوڑ دو۔ اس نے اس پر عمل کیا۔ ایک دوسرے صحابی ہیں، ان کی 8 بیویاں تھیں، تو حضور نے کہا 4 رکھ لو اور 4 کو چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں یہ ذہن ہے کہ دوسرا نکاح وہ کر سکتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، دوسرا نکاح وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی صرف بیٹیاں پیدا ہوں، یعنی بیٹا نہیں ہوتا تو چلو کسی اور نکاح سے بیٹا ہو جائے، یہ ذہنیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر دوسرا۔ ہاں، قرآن و حدیث میں 2 پابندیاں ضرور ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ
अल्ला तादिलु फवाहिदा। अब यहाँ फ़ुक़हा ने, हदीस तो आ गई ना, कुरान की आयत आ गई, यहाँ मुफस्सिरीन क्या फरमाते हैं, फ़ुक़हा क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं जो दूसरी शादी वाला है उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो उसकी सेहत ऐसी हो कि दोनों के साथ इंसाफ कर सके, जो अज़वाजी ताल्लुक़ है उसमें इंसाफ कर सकते, सेहत को देखे। और दूसरा है कि इतना माल हो उसके पास कि दोनों को बराबर खर्च दे सके। अगर कोई बराबरी नहीं करेगा, उसने दो शादियां कर ली, एक की तरफ झुकाव ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा खर्च करता है, वहाँ अच्छे कपड़े देता है, वहाँ अच्छा खाना देता है, और पहली को नहीं देता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ऐसा उठेगा, इसका एक जो हिस्सा है ना एक तरफ, वो गोया कि जैसे फालिज ज़दा हो, एक हिस्सा उसके जिस्म का, यानी एक कंधा ये या ये वाला ये फालिज ज़दा होगा, इस वजह से कि उसने उसका हक पूरा नहीं किया। और ये बात जहन में रखें, इस्लाम से कबल यहूदी मज़हब में, ईसाई मज़हब में, हिंदू मज़हब में, पारसी मज़हब में, आर्या मज़हब में, मजूसी मज़हब में, किसी मज़हब में मना नहीं था। वो सैकड़ों करते थे, बीसियों निकाह करते थे, सैकड़ों उनकी बीवियाँ होती थीं। और जो पादरी हैं, ईसाई पादरी, उन्होंने इंजील की एक इसका उस तफसीर में वो लिखा हुआ है, साथ तर्जमा है कि ये जो निकाह है, एक तो खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, दूसरा है कि बाबरकत है। और इसमें एक पादरी है, पादरी नेक्सन, और जॉन विल्टन और अब्जक टेलर, ये तीन बड़े बड़े पादरी हैं जो इनके बहुत बड़े माने जाते हैं, जिनकी किताबें लिखी हैं, उनके हवाले से लिखा है। तीनों का ख्याल ये था कि जितने ज़्यादा निकाह किए जाएंगे माशरा उतना अच्छा रहेगा। और कृष्ण, ये जो हिंदुओं का अवतार माना जाता है, वाजिब ताज़ीम है उनके यहाँ, उसके 20 निकाह थे। और उन्होंने ये कहा कि जो अपने मज़हब को, अपने इफ़्फ़त और पाकदामनी को और अपने कानून को पाकीज़ा रखना चाहता है तो ज़्यादा निकाह करे। कुरान नहीं कह रहा, उधर इंजील भी कह रही है और पादरी भी कह रहे हैं। इधर हिंदू का कृष्ण, जो सबसे वाजिबुल ताज़ीम उनका अवतार माना जाता है, वो भी यही बात कहता है कि ज़्यादा निकाह। और इस्लाम से कबल अभी एक दो सहाबा के मैंने नाम लिया कि अभी इस्लाम नहीं लाए थे, एक के निकाह में 10 बीवियाँ थी, दूसरे के 8 बीवियाँ थी। अब हमारे यहाँ होता यह है कि दोनों तरफ से कमी आती है। अब जो दूसरा निकाह कर लेता है वो पहली को छोड़ देता है, उसके अज़वाजी हुकूक में भी कमी करता है और ख़र्च में भी कमी करता है। ये बहुत, जिसको ये ख़तरा हो तो बिल्कुल हरगिज़ दूसरा निकाह न करें। अगर वो इंसाफ कर सकता है, ये बात भी जहन में रखें, क्योंकि इस्लाम में इफ़रात तफरीत नहीं है कि इस्लाम ने मर्दों के हुकूक तो बताए लेकिन औरतों के छोड़ दिए, औरतों के हुकूक बताए मर्दों के छोड़ दिए, ये चीज़ नहीं है। ये क़यामत तक के लिए ज़ाब्ते हयात है, मुकम्मल तालीम है इस्लाम की। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बहुत से ऐसे लोग होंगे वडेरे खान किस्म के, सरदार किस्म के, नवाब किस्म के, जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, उनकी सेहत भी अच्छी है, इस डर से शादी नहीं करते कि जो पहली बीवी है उसका ससुराल, उसके भाई, उसका ख़ानदान उससे कहीं दुश्मनी ना हो जाए, वो उसको बुरा समझते हैं। वहाँ तो ये निकाह नहीं करते, बीवी भी मुतमईन होती है, लेकिन बाकी जो उनसे बाहर गलतियाँ होती हैं वो किसी को, सबके सामने है। गोया के इस निकाह के दरवाज़े को हमने बंद करके ज़िना के बहुत से दरवाज़े खोल दिए, और ये अटल हकीकत है। ये मैं पूरे मस्जिद के इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। ये मुशाहदे में है, ये हकीकत भी है, ये आंखों से भी देख रहे हैं। जहाँ जहाँ मगरबी ममालिक में दूसरे निकाह पर पाबंदी है, जिस मुल्क में भी, वहाँ ज़िना बिल्कुल आम है। और जिन औरतों ने इंग्लैंड की सबसे पहले नारा लगाया था आज़ादी का, आज वही रो रही हैं, वही बाल नोच रही हैं अपनी, कि हमारी तो 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रही।
اب یہ قطر ورلڈ کپ تھا، فیفا ورلڈ کپ، یہاں باہر سے لوگ آئے تو وہ ان سے جب انٹرویو لیے تو وہ اس بات پہ حیران ہوتی تھی وہ عورتیں کہ یہاں تو شراب میں دھت کوئی مرد کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، یہاں تو راہ چلتی عورت کو کوئی چھیڑ نہیں رہا، یہ کیسے عجیب معاشرہ، کیونکہ وہ عادی ہو چکی ہیں اس کی کہ گھر سے نکلیں گی تو ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عجب ظلم ہے کہ نکاح کا راستہ ختم کر کے زنا کے راستے کھول دیے گئے۔ اب زنا کیسے ختم ہوگا؟ تو یہی ہوگا نا، جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو اللہ نے صحت بھی دیا ہے، وہ خرچے بھی۔ اچھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جب ان کا خاوند فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، 7 بچے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو انتہائی شفقت سے پالا، یہ بھی سنت ہے۔ اب اس ظالم معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ نکاح کو اتنا مشکل، اور دوسرے اور تیسرے نکاح کو جب کوئی بات کرے تو اسے ایسے گھورا جاتا ہے کہ اس نے کوئی بہت نامناسب بات کر دی، کوئی ناجائز بات کر دی، اس کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اور پھر چہمگوئیاں ہوتی ہیں عورتوں میں مردوں میں، یہ بڑا عجیب انسان ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، تو کیوں کر لی؟ اور اولاد بھی تو صحیح تھی، پہلی بیوی صحیح ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں بھائی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رسول نے یہ کوئی ایسی پابندی، ہاں پابندیاں لگائی ہیں جو میں پہلے بار بار گزارش کر رہا ہوں، خرچہ دے سکتا ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے، دونوں کے حقوق پورے کر سکتا ہے، ان میں سے کوئی کمی ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ حق زوجیت نہیں ادا کر سکتا یا خرچہ نہیں ہے، بالکل نہ کرے، فواحدہ، پھر ایک ہی پہ راضی رہے۔ لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے، عورتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، قرب قیامت کے قریب اور زیادہ ہو جائے گی۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق مل جاتی ہے تو 10% ہوں گی، 5% ہوں گی جن کی کوئی اپنی بدزبانی ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے، 90% عورتیں وہ بیچاری مظلوم ایسی رہ جاتی ہیں کہ جب ایک جگہ نباہ نہ ہو سکا، انسان نہیں ہوتا، تو جب وہ طلاق ملتی ہے تو کوئی دوسرا مرد اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے۔ یہ گناہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جی اچھا طلاق مل چکی ہے، نہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس بیچاری کو طلاق ملتی ہے، اس کی حیثیت معاشرے میں یہ رہ جاتی ہے کہ ہر عورت، مرد تو نہیں، عورتیں زیادہ، کچھ مرد بھی وہ چہمگوئیاں آپس میں بات کرنے کہ ہاں یہ متعلق یہ ٹھیک نہیں ہوگی، اس نے گزارا نہیں ہوگا، اس کا اپنے خاوند کے ساتھ گزارا نہیں کیا ہوگی، عورت ایسی ویسی، کتنی باتیں اس پہ کرتے ہیں، کتنا گناہ کما لیتے ہیں۔ اس بیچاری کا یہی قصور ہے کہ اگر اس کی نباہ نہیں ہو سکا، اسے طلاق مل گئی، اب وہ بیٹھی ہے، تو یہی چیزیں بھی موجب بنتی ہیں زنا کی، یہ چیزیں بھی زنا کی موجب بن جاتی ہیں۔ بیوہ ہے، 1-2 بچے بھی ہیں، حضرت ختیجہ بیوہ تھی، 2 خاوند ان کے پہلے مر چکے تھے، عمر تھی 40 سال، حضور نے 50-52 سال تک کی عمر ان کے ساتھ، حضور کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ تو یہ میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں، افراط و تفریط سے خالی ہے ہمارا اسلام، کہ سب سے پہلے جو نقطہ ہے، سب سے جو پہلی بات ہے کہ اگر کوئی اس کار خیر میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بھائی اسے عجیب نظروں سے اور اختلاف کرتے ہیں، اور خاندان والے اور چچا اور بڑے بوڑھے، یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اگر اس کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ اس کو الگ گھر دے سکتا ہے یا ایک گھر میں الگ پورشن دے سکتا ہے تو کرنے دو، اللہ توفیق دے اسے کہ وہ کسی بیوہ سے نکاح کرے، کسی متعلقہ سے نکاح کرے، اس کا سہارا بنے۔ یہ اتنی تعداد میں عورتیں ہیں، اور کیا راستہ بند کیا ہوا ہے؟ ایک تو شادی پہلے سے بھی مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ دوسری کا نام ہی نہیں لے سکتا، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ حالات ہیں۔ تو اگر اس کے اندر یہ خواہش ہے اور یہ طاقت ہے، یہ کر سکتا ہے، تو نکاح کے ذریعے سے کرے نا، اپنی اس خواہش کو نکاح کے ذریعے سے پورا کرے۔ تو اسلام سے پہلے، میں پھر یہ بات دہراتا ہوں
جتنے مذاہب تھے، یہودی مذہب، عیسائی مذہب، آریہ مذہب، ہندو مذہب، مجوسی مذہب، پارسی مذہب، ان تمام میں کوئی حد نہیں تھی نکاح کی. لیکن جب یہ آیت اتری نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں بریک لگ گئی. تو جب یہ آیت اتری تو میں نے 2 صحابہ کا نام لیا، غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ بات چلی کہ یا رسول اللہ میری تو، جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا میری 10 بیویاں ہیں. تو حضور نے کہا 6 کو چھوڑ دو 4 رکھ لو، اتنی اجازت ہے. اچھا پھر اس طرف سے ہمارے نبی پر حملے ہوتے ہیں کفار کی طرف سے کہ انہوں نے اتنے نکاح کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 52 سے 53 سال تک ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے، جو عین جوانی کا، جو شباب کا وقت تھا. 53-54 سال کے بعد وہ حضور نے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے نہیں کیے نکاح، بلکہ ان کے اندر دین، اسلام اور حضور نے جو ایک خلافت کے جو بنیاد رکھی تھی ان کے فوائد تھے اس کے اندر. کیونکہ وہ اس وقت تعصب بہت تھا، قبیلے ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے. جب کسی قبیلے کے حضور نے ایک بیٹی ان کی لے لی، ان کی دختر اپنے نکاح میں، تو پورا کا پورا قبیلہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ان کا دل نرم ہے، وہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہ چیز ہے اس کے اندر. جب ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اور یہ جو عادت بد کو نہیں بدلیں گے، اور یہ جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ اگر کسی کے اندر طاقت ہے وہ کر بھی سکتا ہے، وہ خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو ہمارا معاشرہ اس کو ایسے دیکھے گا، ایسے آنکھیں گھوریں گے اس کو کہ خدا نہ خواستہ وہ حیران ہوگا کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر لیا. اس چیز کو عام کرنے کے لیے، اس چیز کو پھیلانے کے لیے کہ اس پر اب جو متعلقہ اور بیوہ جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن پہ داغ لگ چکا ہے کہ اس کا خاوند چلا گیا، اب وہ جوان ہے، کسی کے بچے نہیں ہوتے، کسی کے 1-2 بچے بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی کار خیر کرے گا، اس کا سہارا بن جائے گا، اس کے 1-2 بچوں کو بھی اپنا لے گا، تو بتائیں کتنا اجر ہے اس کا، کتنا بڑا کام کر دیا اس آدمی نے. اور جو متعلقہ ہے، جس پہ بیچاری پہ داغ لگ چکا ہے، اس کا اتنا ہی قصور تھا، اب وہ متعلقہ ہے جی، کوئی بھی سنتا ہے نہیں جی، چھوڑیں جی. پھر آپ کو میں نے چاہے مگوئیاں بتا دی، آپس میں باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ وہ سارا. اللہ بدگمانی سے بچائے، اللہ ہمیں اس گناہ عظیم سے ہماری حفاظت کرے. کسی کے بارے میں ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا، شروع ہو جاتے ہیں یہ ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. او بھائی یہ نہ کیا کرو، بہت سخت گناہ ہے. اللہ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو، کانوں سے نہ سن لو، جب تمہیں مکمل تحقیق ہو جائے پھر اپنی رائے قائم کر لو. لکیر کے فقیر نہ بنے ہم، بھیڑ چال نہ چلیں. کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے. کسی مسلمان کے متعلق غلط گمان بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. مغربی معاشرے میں کیا ہے کہ وہاں نکاح کی یہ کلچر ختم ہو چکا ہے تقریباً. نکاح سے پہلے تعلق ہوتا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، سب کچھ اس میں، بچے بھی ہو جاتے ہیں. پھر جب 2-3-4 بچے ہو جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اب ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپس میں ملتا ہے، ہمارا دماغ آپس میں ملتا ہے، اب نکاح کر لیتے ہیں. اب یہ گندگی، یہ گند، یہ مصیبت، یہ نحوست اس معاشرے میں بھی آ رہی ہے. کالج میں، یونیورسٹیوں میں، کالج یونیورسٹیاں ہماری ہیں، ہمارے اسکولوں میں جہاں اکٹھی تعلیم ہوتی ہے، مخلوط تعلیم، یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ موقع ہم نے خود دیا ہے. دوستیاں لگ گئی ہیں، زنا عام ہو گیا ہے. اور یاد رکھیں میں بار بار اس لیے زنا کا کر رہا ہوں کہ زنا سے بڑے سخت عذاب آتے ہیں. پھر ہم ایسے نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی اجتماعی عذاب آ جائیں. حال ہی میں جو بارشیں گزری، جو سیلاب گزرا، یہ اللہ کی خوشی کا پیغام تھا، ناراضگی تھی نا. تو یہ بھی بہت بڑی ایک مصیبت، ایک ناسور ہے زنا جو معاشرے میں پھیل چکے ہیں، زنا اور سود. تو یہ میری یہی گزارش ہے کہ یہی پیغام ہے کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے جو بات پسند کی ہے
جو طے کیے اسے ہم کیوں نہ مکروہ سمجھتے ہیں، ہم کیوں نہ پسند کرتے ہیں؟ ہمیں کیا اختیار ہے؟ کتنی عورتوں کو سہارا مل جائے گا، کتنی بچیوں کو سہارا مل جائے گا، سال ہا سال وہ کڑتی رہتی ہیں، وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کوئی اس لیے نکاح نہیں کرتا ہے متعلقہ ہے، نہ کسی بیوہ کی طرف کسی کا ذہن جاتا ہے۔ جبکہ حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت زیادہ ایسے پاکستان میں ہیں، بہت زیادہ ہمارے اسماعیل خان میں ہوں گے جو یہ چیز کر سکتے ہیں، علیحدہ گھر دے سکتے ہیں، گھر میں پورشن بنوا سکتے ہیں، ان کی صحت اچھی ہے، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن وہ اس لیے بھی ہمت نہیں کرتے کہ پھر پتہ نہیں پہلی بیوی کے سر کیا ری ایکشن ہوگا، سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں یہ بات بھی ساتھ بتا چکا ہوں، یہ چیز بھی حقیقت ہے کہ وہ اس لیے ڈرتی ہیں کہ اس کے بعد یہ کہیں بدل نہ جائے، پہلی کو چھوڑ کر اس طرف میلان نہ ہو جائے۔ یہ پھر بھی سن لے بات، اگر اس کا میلان ہوتا ہے اس طرف، یا اسے خرچہ نہیں دیتا، یا تعلق ویسا نہیں رکھتا، تو پھر بالکل نہ کرے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ یہاں قرآن میں یہ ہے کہ پھر ایک ہی پر گزارا کرے اگر اسے ڈر ہو کہ میں انصاف نہ کر سکوں گا، اور حدیث میں من استطاع منکم الباء، کہ جس کے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں، نان نفقے کے پیسے نہیں ہیں، فعلیہ بالصوم فإن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے پھر وہ روزے رکھے۔ یہ مخاطب میں ان لوگوں سے ہوں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہمت کریں، یہ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم ہو وہاں لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کوئی بھی کچھ کہتا رہے، اس کے بارے میں ملامت کو آپ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے لوگ شرم میں آ کر وہ کیا کہ اس قدر پھیل چکے ہیں اور اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے، اور عذاب کے، میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اب وہ احساس گناہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی شرم ہوتی تھی نا، کوئی شرم ہوتی تھی کہ زنا کے بعد کوئی شرم، کوئی حیا، لیکن اب وہ چونکہ وہ گند ادھر آ رہا ہے نا، مادر پدر آزاد معاشرہ، وہ کہتے کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، تعلق رکھو، جی بھر جائے اس کو ختم کرو، دوسرا تعلق قائم کرو کسی دوسری عورت سے، کسی دوسری لڑکے سے، اس سے جی بھر جائے، اب وہ ادھر یہ ادھر۔ یہ بتاؤ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے یا جانوروں کا معاشرہ ہے؟ مسلمان تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان عورت کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، ویسے ہر عورت کے اندر شرم و حیا ہے، صنف نازو کے اندر، حوا کی بیٹی کے اندر بڑا شرم و حیا ہے، لیکن وہ مٹایا گیا، ختم کیا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے حیا ختم کیا جا رہا ہے، اس کی چال ڈھال سے حیا ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی حیا ہی باقی نہ رہے۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت کہ جب دوسرا یا تیسرا نکاح، جب کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو کرے نکاح۔ بھائی کیا کہے گا کہنے دو، چچا کیا کہے گا کہنے دو، پھوپھا کیا کہے گا کہنے دو۔ اور ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ کسی حق بات پہ کھڑے ہیں اور آپ اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی آپ سے آپ کی نیت ٹھیک ہو، بشرطے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو، تو ان کی ناراضگی وقتی ناراضگی ثابت ہوگی، اللہ ان کے دل میں بعد میں ڈال دے گا، وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ہاں اگر آپ کسی انا کی وجہ سے ان کو ناراض کریں، کسی غلط نیت کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ علماء اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں کہ جی نکاح کو عام کرو، نکاح کو مشکل نہ بناؤ، نکاح کو آسان کرو۔ جب آسان کرو گے، اس کا خرچ کم کرو گے تو نکاح کی تعداد زیادہ ہوگی، جب نکاح کی تعداد زیادہ ہوگی تو زنا کم ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے نے نکاح کو ایسا مشکل بنا دیا کہ زنا کے دروازے کھل گئے۔ مغربی کلچر میں یہی ہے، نکاح ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور زنا جتنے سے کرو سب اجازت ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ،
چلو وہ تو نہیں سمجھتے، وہ تو ان کا تو مذہب الگ ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں نا اس کو۔ کتنی بچیاں اور وہ بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں گھروں میں جو متعلقہ بیوہ، ان کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ کوئی بہت کم ایسے ہیں جو کر لیتے ہیں، جو اس سنت پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا المیہ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ سنتے آ رہے ہیں، جب بھی آپ نے بھی سنا ہوگا، جب بھی کوئی نام بھی لے اس کا تو بس اسی دن سے نظریں پھر جاتی ہیں سب کی، بھئی یار اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کے حکم کی بات کی نا، اللہ کے نبی کے حکم کی بات کی، تو اس نے کون سا غلط کر دیا؟ لیکن یہاں ذہنیت اتنی عجیب بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دوسرے کا نام بھی لے تو اسے اتنا حوصلہ شکنی کرو کہ وہ پیچھے ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہوں گے، جن کے دل میں یہ علماء سے سنا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا، ہمت نہیں ہوتی ان سے۔ دوسری یہ بات ہے، زندگی کو سادہ رکھیں نا، خرچ کم کریں گے، نکاح کو سادہ بنائیں گے۔ یہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، گزشتہ جمعہ، کہ جب عورت کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی، زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، شاہی خرچہ نہیں ہوگا، نکاح کو آسان کریں گے تو نکاح آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک نہیں کئی نکاح آسان ہو جائیں گے۔ اگر نکاح کو ہم نے مشکل بنایا تو ایک نکاح بھی مشکل ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہی گزارش ہے کہ نکاح کو آسان کرے تاکہ زنا کے دروازے بند ہو۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے زنا، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی لعنت ہے جو ہم پہ مسلط ہو چکی ہے، زنا اور سود۔ بتائیں، میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب کی موجب ہیں۔ گھروں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی ہے۔ شرعی حکومت نہیں ہے نا، شرعی حکومت ہوتی تو اس کی کوئی حدود لگتے، اور معاشرے میں گند پھیلایا جا رہا ہے، یہ جراثیم پھیلائے جا رہے ہیں، یہ ناسور پھیل رہا ہے تیزی سے، اور گھر برباد ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ مغربی اس میں تو فیملی سسٹم ہے ہی نہیں، ان کا تو برباد ہے فیملی سسٹم۔ وہاں تو قانون پاس ہیں، جناب گھر میں کوئی بھی آ رہا ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی بھی لڑکی پوچھ ہی نہیں سکتے، جب وہ بالغ ہو گئے تو فوراً پولیس کو فون کیا، وہ ماں باپ کو پکڑ کے جیل میں۔ وہ تو برباد ہو چکے ہیں ان کا۔ اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں اس طرف، لیکن آ نہیں سکتے، اور ہم جانا چاہ رہے ہیں ان کی طرف۔ اللہ نے جو ہمیں پاکیزہ مذہب دیا تھا، پاکیزہ بہترین کلام دیا ہے، بہترین شریعت دی ہے، اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ہم جانتے ہوئے دانستہ یا نہ دانستہ، شعوری لا شعوری طور پہ اسی گند میں جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے کہ جتنا بھی دین ہے یہ دین کا ایک جز ہے، مکمل دین کے اللہ ہمیں فکر دے اور ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔